بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو فارس کے بادشاہ کے محل میں ایک زلزلہ آیا۔ اس زلزلے کی وجہ سے اس محل کے 14 کنگرے وہ ٹوٹ کر زمین پر آ پڑے۔ کنگرے وہ چھت کے اوپر بنائے جاتے تھے تاکہ ان کے درمیان تیر انداز کھڑے ہو کر دشمن سے بچ بھی سکیں اور ان پر تیر بھی کرا سکیں۔ تو 14 کنگرے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ محل کے ٹوٹ کر گر گئے اور محل میں دراڑیں پڑ گئی۔ اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ایک اور واقعہ یہ پیش آیا کہ اہل فارس اہل ایران وہ اس وقت آگ کی پوجا کرتے تھے، یعنی انہوں نے آگ کو معبود بنا رکھا تھا، اور ایک آتش کدا جو 1000 سال سے دن رات 24 گھنٹے وہ روشن رکھا جاتا، اس کی آگ کبھی نہ بجھنے دی جاتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، آپ کی پیدائش پر معجزتاً اللہ تعالیٰ نے اس آتش کدے کی آگ کو ختم فرما دیا، بجھا دیا۔ اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت دریائے فرات وہ اپنا رستہ چھوڑ کر دوسرے رستے کی طرف چلنے لگا، اور ایک اور دریا جس کا نام ہے ساوا، دریائے ساوا، اس سے اہل فارس اہل ایران پانی پیا کرتے تھے، وہ بالکل خشک ہو گیا، حتیٰ کہ جو بندہ بھی وہاں پانی پینے کے لیے جاتا تو وہ پیاسا واپس آتا۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پر ایک اور بہت بڑا واقعہ پیش یہ آیا کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جنات وہ اپنے آقاؤں کے حکم سے آسمان دنیا کی طرف جایا کرتے اور وہاں سے خبریں لا کر اس میں سے 99 جھوٹ ملا کر اپنے جو آقا کاہن یا نجومی ہوتے ان کو بتاتے، اور وہ کاہن یا نجومی اس میں مزید 100 جھوٹ ملا کر آگے عوام کو بتاتے، جس طرح آج کل کے یہ جھوٹے پیر اور عاملی تعویذ گھنٹے کرنے والے وہ موکلات کے ذریعے یہ سارا جھوٹا کاروبار کرتے ہیں۔ اس طرح تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جنات کا آسمان پر جانا بند ہو گیا۔ پہلے وہ چوری چھپے خبریں سنا کرتے تھے فرشتوں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا واقعہ یہ پیش آیا کہ جو بھی جن آسمان کی طرف جا کر چوری چھپے فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتا تو اس کو آگ کے انگارے مارے جاتے، جنہیں شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ اور جس سال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سال ایک اور بہت بڑا واقعہ یہ پیش آیا کہ یمن کا بادشاہ ابرہا وہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے وہ لشکر تباہ کروایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے علامہ سہیلی کہتے ہیں، صرف 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی اس سال پیش آئے، اس وقت پیش آئے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی بہت بڑا شخص پیدا ہونے والا ہے، کوئی بہت بڑا آدمی پیدا ہونے والا تھا جس کی وجہ سے یہ سارے واقعات پیش آئے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں جھولا کرتے تھے تو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولا جھلایا کرتے تھے، فرشتوں کی حرکت سے آپ کا جھولا
حرکت میں آتا تھا۔ علامہ بہقی نے غالباً دلائل النبوت میں اور ابن عساکر میں، تاریخ ابن عساکر میں ایک روایت نقل کی ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کلام کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کلام کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کلام تھا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کلام مبارک ہے۔ یہ خصوصیات پیغمبر ہیں ہمارے نبی کی، یعنی کہ وہ خصوصیات ان میں سے اکثر وہ چیزیں ہیں جو پہلے کسی بھی نبی کو حاصل نہیں ہوئی۔ ہاں بعض چیزیں مشترک ہیں، لیکن اکثریت اس میں جو میں نے اس بیان میں نے بیان کی ہیں وہ پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اور خصوصیات کے موضوع پر 2-3 بیان اور بھی ہیں جن میں خصوصیات پیغمبر ہے اور ایک مہر نبوت ہے، اسی طرح 2-3 اور بیان ہیں، وہ آپ ضرور سرچ کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالی محبت رسول کی چنگاری آپ کے سینوں میں ضرور روشن کرے گا۔